بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أنشطة أمير المؤمنين لهذا الأسبوع، حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصر عزيز. ويشرفنا أن نقدم لكم أبرز ما دار في لقاء تفضل فيه حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر عزيز بمقابلة عضوات لجنة إيماء الله والناصرات الأحمدية من سويسرا نهاية الأسبوع الماضي. في 28 من يونيو حزيران المنصرم حظيت عضوات لجنة إيماء الله وناصرات الأحمدية من سويسرا بشرف لقاء حضرة الخليفة الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز، وخلال اللقاء أتيحت لهن الفرصة لطرح الأسئلة حول مجموعة من المواضيع الدينية والمعاصرة. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بڑی بہن اپنے مختلف عمر کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اچھا نمونہ کیسے بن سکتی ہیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلقات کیسے مضبوط کر سکتی ہے، اور اس سلسلے میں اس کی اہم ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلے تو اپنا نمونہ دکھاؤ، خود نمازیں پڑھو اور ان کو پتہ ہو کہ میری بہن جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہے اور اچھے اخلاق والی ہے، اس کی اچھی باتیں کرتی ہے، بری باتوں سے جو اگر ہمیں روکتی ہے تو خود بھی نہیں کرتی، یا اچھے اخلاق اگر ہمیں نمونہ کہتی ہے کرو پیش تو خود بھی وہ پیش کرتی ہے، تو وہ جب نمونہ دیکھیں گی تو پھر وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. تو بس اپنا نمونہ ہے، ہلکی نصیحتیں آرام آرام سے کرو، ریجڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کو. تو یہ کرو وہ کرو، زبردستی کرو گی تو پھر وہ چڑھ جائیں گی. ان کو بیٹھ کے تھوڑی دیر باتیں کرو، اور بیٹھ کے باتیں کریں، کوئی ایسے ٹاپک پہ باتیں کریں جو اچھے اخلاق والے ٹاپک ہوں، یا دنیا کے کنٹمپریری ایشوز بھی ہیں نا، اگر اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. ان کے پھر دیکھو ہر ایک کا انٹرسٹ کیا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کا، ٹھیک ہے، بٹھا کے ان سے باتیں کرو، ان کے انٹرسٹ کی باتیں سنو اور پھر ان کے جواب دو. صرف یہی باتیں صرف یہ کرو گے نا، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ کرو وہ کرو، تو وہ کہیں گے یہ تو مشکل میں ڈال دی ہے. باہر کچھ اور دیکھتے ہیں، ٹی وی میں تم کچھ اور دیکھتی ہو، پھر ان کے سامنے ٹی وی بھی دیکھتی ہو، انٹرنیٹ بھی دیکھتے ہو، اور انوائرمنٹ کا بھی تو اثر پڑتا ہے نا، تو وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ان سے ڈسکس کیا کرو کہ یہ باتیں آج کل معاشرے میں یہ برائیاں ہیں، ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے، تو اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. پھر ان کی رائے لو، پھر ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے آئے گا، پھر ان کو سمجھاؤ کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. تو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے. میرا سوال ہے کہ ہمیں آپ کے لیے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو کام ہے خلافت کو انہیں برکت ڈالے اور ان کے منصوبے جو ہیں پورے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نیک نتیجے پیدا کرے، اور تم لوگوں کو ساروں کو سارے جو احمدی ہیں ان کو ایمان و اخلاص میں بڑھائے اور خلیفہ وقت کے مددگار بن جائیں. ٹھیک ہے، چلو. My question is, as Muslims, we sometimes feel left out among our friends because we try to follow Islamic teachings, including observing modesty and avoiding certain activities. What guidance would Huzur give to us on how to cope with these feelings? تمہارے اسکول میں ساری تو نہیں لڑکیاں ایسی نا جو تمہیں آئسولیٹ کرتی ہیں، علیحدہ کر دیتی ہیں. کچھ دوست ہوں گی نا اچھے، اس لیے اچھے دوست کو تلاش کرنا چاہیے. جو اچھی لڑکیاں تمہاری لجنا کے اندر، تمہارے گھر کے جہاں تم رہتی ہو اس کے گھر احمدی بچے کوئی نہیں ہیں، ان سے دوستی کراؤ، احمدی بچوں سے دوستی کرو. اجلاس میں ہفتے میٹنگ یا 2 ہفتے بعد میٹنگ ہوتی ہے ناصرات کی، وہاں جاؤ، وہاں ان سے اچھی باتیں کرو. اپنے اسکول کی جو اچھی لڑکیاں ہیں، اچھے کریکٹر کی لڑکیاں ہیں، ان سے دوستی کرو. دوست اچھے بنانے چاہیے. جو تمہیں ویسے ہی کہتی ہیں کہ جی تمہارا ڈفرینس ہے، تم اسلامک ٹیچنگ پہ عمل کرتی ہو اور تمہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، اچھی طریقے سے نہیں دیکھتی، تو ان کو تم چھوڑ دو. بہتر ہے ان سے دوستی نہ کی جائے. اچھے دوست بناؤ. اس لیے
کیونکہ اچھے دوستوں کا اثر ہوتا ہے. اگر تم ان دوستوں میں سے دوست بناؤ گے تمہیں بھی ایک وقت میں نمازیں پڑھنی چھوڑ دو گی, اللہ تعالیٰ پہ ایمان ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے تمہیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس بات پہ پریشان ہونے کے نا کہ لوگ کیا کہیں گے, لڑکیاں کیا کہیں گی, تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. ٹھیک ہے, اور ہم مسلمان ہیں اور ہم نے ساری دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنانا ہے. اس کے لیے ہم خود بھی اچھے عمل کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ اچھے دوست بھی مہیا کرے. اچھے دوست بھی جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے ملتے ہیں, اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے دوست دے. اور جو اس طرح کی باتیں کرنے والے دوست سہیلیاں ان کو چھوڑ دو تو اچھا ہے, ان کا کوئی فائدہ نہیں. اچھی اچھی لڑکیاں بھی تلاش کرو. یہ تو نہیں تمہارے اسکول میں کلاس میں تمہارے 150 بچیاں پڑھتی ہوں گی تمہاری کلاس میں ہی مختلف سیکشن میں, تو ان میں سے جو اچھی لڑکیاں ان سے دوستی کرو. جو مذہب کو اچھا نہیں سمجھتے ان سے دوستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. باقی اپنا نمونہ اچھا دکھاؤ, اچھا بیہیو کرو, ان کے سامنے تمہارا اچھا کریکٹر جب سامنے آئے گا تو وہ خود تمہارے سے پوچھیں گی, پھر وہ تمہاری بات بھی سنیں گی. ٹھیک, جزاک اللہ حضور. میرا سوال ہے کہ اگر آپ مجھے صرف ایک نصیحت کریں جو پوری زندگی میرے کام آئے تو وہ کیا ہوگی؟ ایک نصیحت تو ایک لفظ میں نہیں ہو سکتی, نصیحتیں تو ایک سے آگے نئی نصیحت بن جائیں گی. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو. تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. میں اچھے کام کروں گی اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دے گا, برے کام کروں گی اللہ تعالیٰ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے ہر کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. پھر تم نہ کبھی جھوٹ بولو گی, نہ تم کسی سے لڑو گی. جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حکم دیے ہیں نا کہ میری عبادت بھی کرو, میرے بندوں کے حق بھی ادا کرو, اور غریبوں کا خیال بھی رکھو, اپنے بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھو, بڑوں کا ادب لحاظ بھی رکھو, دین کا علم بھی حاصل کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں نا قرآن شریف میں 6-7 حکم ہیں. تو ایک چیز یاد رکھو کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے, تو باقی کام جو ہیں تم بیچ میں آ جائیں گے. ایک دفعہ کسی نے حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال کیا کیا کام میں کروں اور کیا نہ کروں. جیسے تمہاری اتنا ہی سوال کیا ہوگا انہوں نے بتائیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سب کچھ کرو. جب تم اللہ میاں سے ڈرو گی تو اللہ پہ یقین ہوگا تو تم کوئی غلط کام کرو گی نہیں, اور جب نہیں کرو گی تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی. ٹھیک, میرا سوال ہے کہ ہم اللہ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں اور اللہ کو کیسے اپنا پیار کا احساس دلا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو, میری باتیں مانو, اور میرا رسول جو ہے اس نے جو تمہیں باتیں بتائی ہیں وسلم, اللہ تعالیٰ محبوب ہے نا سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کہو کہ میری اتباع کرو, جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. جب اللہ تعالیٰ تمہارے سے محبت کرے گا پھر تمہاری دعائیں بھی سنے گا, تمہاری باتیں بھی سنے گا. لیکن پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, پہلے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہوگا, اپنی اصلاح کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ کی باتیں ماننی ہوں گی, اس کی عبادت کرنی ہوگی. جو آن صلی اللہ وہ باتیں کریں اچھی اچھی باتیں, اللہ محبت کرتا ہے. فتح بے اونی, اب آن صلی اللہ نے فرمایا ان کو بتا دے کہ میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہارے سے محبت کرے گا. میں نے سنا ہے کہ جنت دنیا میں بھی مل سکتی ہے. پیارے حضور, میرا سوال ہے کہ دنیا کی جنت کیا ہوتی ہے اور وہ ہمیں کس طرح مل سکتی ہے؟ جزاک اللہ. کوئی اچھی چیز دیکھو, اچھی جگہ جاؤ, اچھی اچھی باتیں سنو. ہیں تم کہتی نہیں ہو کہ وہ کمال ہو گیا, بہت اچھی جگہ آ گئی, یہ تو جنت کی طرح ہے. سوئٹزرلینڈ رہتے ہو تم, بعض جگہ بڑے سینک علاقے ہیں, وہ جو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں اوہ یہ تو جنت ہے. نظارے نظر آ جاتے ہیں نا, اچھی خوبصورت چیز دیکھتے ہو اس کو تم کہتے ہو جنت ہے, یہ محاورہ ہے. اور جب تم اچھے کام کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوش ہو کر ریوارڈ دیتا ہے. جب وہ دیتا ہے وہ تمہارے لیے جنت بن جاتی ہے. اللہ کی عبادت کرو تو تمہیں مزہ آئے گا, وہ تمہاری جنت بن جائے گی کہ اللہ کی باتیں سن رہے ہو, اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہو. ٹھیک ہے, ایک اپنا ذرا ڈیپ کانسیپٹ پیدا کرو نا عبادت کا,
سجدے میں جا کے رویا کرو، تمہیں مزہ آئے گا، تم کہو کہ میں جنت میں آ گئی. بس اللہ کو راضی کرنا یہی جنت ہے، اور اچھے کام کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا. میرا یہ سوال ہے پیارے حضور کہ کیا فرشتہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے یا ان کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس بھی ہے؟ فزیکل ایگزسٹنس کوئی نہیں ہے، ایک سسٹم ہے جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتے ہیں نیکی کے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے خیال تمہارے اندر ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف نام رکھ دیے. کچھ پیغام بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ڈپیوٹ کر دیے کہ جبرائیل آئیں گے تو وہی لے کے آئیں گے نبیوں پہ. کوئی موت کا فرشتہ ہے، کوئی زندگی کا فرشتہ ہے، کوئی فلاں کا فرشتہ ہے، اسرافیل اور فلاں 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 نام رکھے نا، تو وہ صرف ہمیں پہچاننے کے لیے دیے ہیں. باقی یہ دل میں جو خیال پیدا ہوتے ہیں یا تمہارے لیے بہتری کے جو سامان کرتے ہیں، یا اگر بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے تو اپنے کسی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم میں ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس کا جو دوائیاں جو ہیں وہ رسپانس کرانے لگ جائیں. بعض دفعہ ڈاکٹر دیتے ہیں دوائیاں، وہ اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. بعض دفعہ تھوڑی سی دوائی دے دو تو اس کا اثر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو کہتا ہے کہ اس کے جسم کو حکم دے دو جا کے کہ اس کو رسپانس کرائے اس دوائی کو، اور جب وہ اثر اس کا ہو جائے تو پھر وہ صحت مند ہو جائے گا. اسی طرح وہی لانے والے فرشتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے وہی لاتے ہیں. اس طرح خوابوں میں لے کے آتے ہیں. اسی طرح اگر برے خیالات آتے ہیں وہ شیطان ہے، شیطانی خیالات ہیں. شیطان بھی کوئی فزیکل ایگزسٹنس تو نہیں ہے. ہاں صلی اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے خون میں شیطان گھوم رہا ہے. اب تمہیں کہاں گھومتا نظر آتا ہے؟ شیطان کا مطلب یہ ہے کہ گندے خیالات ہیں، اس لیے تم ان سے بچو. اور جو تم نیک باتیں کرو گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے شیطانی خیالات کو جب نکال دیتا ہے وہاں فرشتے قبضہ کر لیتے ہیں. تو جو نیکی کے خیالات تمہارے اندر آتے ہیں، نیک باتیں سوچتی ہو، وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تمہیں پیغام بھیجتا ہے اور تمہارے دماغ میں آ جاتی ہے بات. جو برے خیالات آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. حضور میرا سوال یہ ہے، میرے اسکول میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں جو سکارف لیتی ہو. بعض دفعہ انسان کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. پیارے حضور اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کمپلیکس کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، تم کہو کہ ہم نے دنیا کو سارے پیغام پہنچانا ہے اسلام کا، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اسٹرانگ ہونا چاہیے اپنے ایمان میں. اس لیے کمپلیکس میں آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اگر کوئی بولی بھی کرتا ہے نا تمہیں، تو تم ان کو جواب دے دیا کرو کہ ہم تو ٹھیک ہیں، تم غلط ہو. ٹھیک ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. احمدی مسلمان کو دنیا کو لیڈ کرنا ہے، دنیا سے ڈرنا نہیں ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسکول میں اگر تم نہیں بھی پہنتی تو کوئی نہیں، باہر آ کے تم پہن لیا کرو. اگر اسکول میں یونیفارم ہے، ٹیچر تمہیں کہتا ہے یا اسکول کا ڈسپلن کہتا ہے. میں پہنتی ہوں اسکول میں. اچھا، اسکول میں اگر تمہیں منع ہو تو ٹھیک ہے، اتارا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ پہنتی تو بڑی اچھی بات ہے. پھر تو تمہیں مضبوط کریکٹر ہونا چاہیے. پھر دکھاؤ یہ میرا کریکٹر ہے، میں تمہیں لوگوں کو خوش نہیں کر رہی، میں تو اپنے اللہ میاں کو خوش کر رہی ہوں جو کہتا ہے کہ اپنا ماڈسٹ لباس ہونا چاہیے. تو ماڈسٹی میرا ایک کریکٹر ہے. تم کہتی ہے بری بات ہے، میں کہتی ہوں اچھی بات ہے. کہو جی تم لوگ عیسائی یہاں اب تو عیسائیت کو بھول رہے ہو، تو عیسائی مریم کی تصویر دکھاتے ہیں، انہوں نے کیوں سر پہ اسکارف اوڑھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تم کہا کرو تمہاری تو میری جو ہے وہ تو خود اسکارف پہن کے پھرتی ہے، تو مجھے کیا کہتی ہو؟ کہتے میں تو اس کی نقل کر رہی ہوں، تم نہیں کر رہی اس کی نقل. میرا سوال ہے، عزت نفس اور تکبر کے درمیان حد کیسے مقرر کی جا سکتی ہے، اور میں اپنی عزت نفس اور عاجزی میں توازن قائم رکھتے ہوئے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کے اصول کی عملی تصویر کیسے بن سکتی ہوں؟ تکبر یہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی خاصیت ہے اور تم لوگوں کے سامنے بوسٹ کرو. جب بوسٹ فل ہو جاتی ہے تم، وہ تکبر ہے، ایروگینس ہے. تم لوگوں کو بتاؤ کہ میں تمہارے سے سپیریئر ہوں، یہ تکبر ہے. لوگوں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا یہ تکبر ہے. چھوٹے آدمی سے اپنے بڑا منہ بنا کے بات کرنا یہ تکبر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی غلط بات کہتا ہے تو وہاں تم لڑائی کرنے کے بجائے، تمہاری عزت نفس ہے، تم وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا کہ لاکھوں باتیں سنو تو وہاں سے اعراض کر کے اٹھ جاؤ. یہ تمہاری عزت نفس ہے
کہ تم بری باتوں سے بھی بچو گی اور تمہاری عزت بھی قائم رہے گی. عزت نفس یہ ہے کہ اپنی رسپیکٹ کو قائم رکھنا, ٹھیک ہے. اور ایروگینس جو ہے وہ بالکل اور چیز ہے, تکبر, وہاں اپنے آپ کو بوسٹفل بنانا وہ ایروگینس ہے, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا دوسروں سے. باقی عاجزی جو ہے انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ملا ہے, اور اللہ کے فضل میں مزید عاجزی دکھاؤں گی. ہیوملٹی ہونی چاہیے نا, غریب آدمی کی بھی مدد کرو, اس سے بھی آرام سے ملو, وہ تکبر بھی نہیں ہے. تو تکبر نہ دکھاؤ تو عاجزی ہے. تکبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ عاجزی. ایروگینس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہیوملٹی. ٹھیک ہے, تو تم اپنی فرق کر سکتی ہو, پڑھی لکھی ہو, 21 سال کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہو, تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے. باقی محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. اپنے دل میں کسی کے خلاف نفرت پیدا نہ کرو. اگر تمہارے سے کوئی نفرت کرتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا تم اس سے محبت کرو, لیکن اس کی ہمدردی کا تقاضا ہے, اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. محبت اس سے یہی ہے کہ اس سے ہمدردی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ چلائے, اس کے لیے دعا کر دو. اور کسی کا غلط کام جو ہیں کوئی تمہارے سے اگر تکبر دکھاتا ہے تو وہ تمہیں اسی طرح تکبر دکھانے والا نہ بنائے. تم اس کے لیے دعا کرو, وہاں سے ہٹ جاؤ. کوئی یہ فضول باتیں میں تو ان باتوں میں نہیں پڑھ سکتی. ہاں میں تمہارے لیے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے, اور پھر اس کے لیے دعا بھی کر لو. یہ محبت سب اس کے لیے والی بات ہے. باقی یہ کہنا کہ دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے اسی طرح جس طرح تمہارے لیے اپنے ماں باپ کے لیے, پیارے لوگوں کے لیے محبت ہے, وہ محبت تو تم دشمن کے لیے پیدا نہیں کر سکتی اپنے اندر. دشمن کی محبت یہی ہے کہ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. مسلمان لکھا ہے جو ہمدردی ہے وہی محبت ہے. میرا سوال ہے کہ شادی کے بعد ایک لڑکی اپنی زندگی کے سب سے بڑی تبدیلی کے دور سے گزرتی ہے. اگر وہ اپنی تعلیم, صلاحیتوں, دلچسپیوں اور زندگی کے مقاصد کو آگے بڑھانا چاہے تو اپنی بات کس حکمت سے کرے, اور ایسے صورتحال میں سسرال اور سب سے بڑھ کر خاوند کی کیا ذمہ داری ہے؟ جب شادی ہو جائے تو عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے گھر کو سنبھالے. لڑکی کی بچے ہو جائیں تو بچوں کی تربیت کرے. اگر تعلیم حاصل کی ہوئی ہے تو وہ جو تعلیم جو ہے اس کا نیک اثر بچوں پہ بھی ڈالو. ایک ان پڑھ عورت جو ہے وہ اس طرح اچھی طرح تربیت نہیں کر سکتی بچوں کی جس طرح ایک نیک پڑھی لکھی عورت کر سکتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے, تمہارا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے گھر کو بھی حفاظت کرنی ہے اور بچوں کی تربیت کرنی ہے. یہی اسلام میں ڈویژن آف لیبر کا کانسیپٹ ہے جی, کہ مردوں کا یہ کام ہے, عورتوں کا یہ کام ہے. گھروں کو سنبھالنا, گھروں کی نگرانی کرنا, بچوں کی تربیت کرنا. ہاں انسان ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ وہ علم تم آگے بچوں میں بھی پیدا کر سکو. اس لیے مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی لکھا, میں نے لجنہ بنائی تو اس لیے بنائی تاکہ عورتوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے لکھنے کی عادت پیدا ہو اور اگلی نسل پڑھی لکھی پیدا ہو جائے. ماؤں کا یہ کام ہوتا ہے کہ کچھ پروفیشن میں چلی جاتی ہیں, بعض اچھے پروفیشن ہیں, ٹیچر ہیں, ڈاکٹر ہیں, وہ بھی تربیت کے لیے کر رہی ہوتی ہیں یا انسانیت و خدمت کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. باقی عام صرف پیسہ کمانے کے لیے کام کرنا تو کوئی بات نہیں, سوائے اس کے کہ خاوند اکٹھو ہو تو وہ تو خاوند تو کہوں گا تمہاری ذمہ داری ہے گھر چلاؤ. میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے گھر کا انتظام صحیح رکھوں. کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے, قناعت ہونی چاہیے. اور اگر خاوند کما بھی رہا ہے پوری طرح اور کوشش کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, پھر یہ ہر وقت اس سے لڑتے رہنا بھی نہیں چاہیے. لڑکے نہیں تم پیسے لاؤ, میں نے خرچہ کرو, پورے جو آتا ہے اس پہ گزارا کرو. اصل چیز یہ ہے بچوں کی تربیت. نیک نسل پیدا کرو تو وہ آگے قوم کے بھی کام آئیں گے, انسانیت کے بھی کام آئیں گے بچے, اور پڑھے لکھے بچے ہوں گے, ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے, اور ماحول جو ہے وہ پرامن بھی ہوگا, پڑھا لکھا بھی ہوگا. تو اس لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اچھی عورت جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے, پڑھی لکھی, اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جنت یوں ہی مل جاتی ہے. تم تو ایک سورس آف جنت بن رہی ہو عورتیں, کہ تمہارے سے گزر کے جنت میں جاتا ہے بندہ عورتوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. تو مردوں کے ذریعے سے نہیں جاتا. مردوں کو نہیں کہا تم جنت میں جانے والے ہو,
عورتوں کو بارے میں فرمایا. اس لیے حدیث یہ بھی ہے کسی شخص کے 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور وہ پڑھی لکھی ہوں اور آگے نسلوں کو سنبھالنے والی ہوں تو وہ اس نے اپنے لیے بھی جنت بنا لی. جی. یعنی پھر لڑکیاں کے ذریعے سے ہی جنت اس ماں باپ کو مل رہی ہے. تو تم تو ہر وقت سورس آف جنت بن رہی ہو, تمہیں کیا فکر ہے. صرف اپنی خیال رکھو کہ ہم نے کس طرح اپنے کام پورے کرنے ہیں. قناعت ہونی چاہیے. قناعت کو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے, کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ انسان راضی رہے اس پہ اور جو اس کے مقصد ہے وہ پورا کرے. غلط ڈیمانڈز بھی نہیں ہونی چاہیے خامد سے, اور خامد کا بھی کام ہے کہ جو بیوی کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی پورا کرے, اور سسرال والوں کا بھی کام ہے کہ جو بہو بیاہ کے لاتے ہیں اس سے نیک سلوک کریں. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس بارے میں یہی فرمایا کہ خامد کو سسرال والوں کو دیکھنا چاہیے وہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے جب گھر میں لاتے ہیں تو اس کے جذبات کا بھی خیال رکھیں. وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آتی ہے تو اس کو تم یوں ہی سمجھ لو کہ پاؤں کی جوتی ہے, آج نہیں تو کل بدل دوں گا, کس کو طلاق دے دوں, کسی اور سے شادی کر لوں. وہ غلط طریقہ ہے. اور وہ جو یہ لوگ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں. پھر یہ بعض اسلام پہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ جی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہوگی. وہ بھی مجبوری کی صورت میں ہے اور اس کی بڑی کنڈیشنز ہیں. بلکہ حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ اگر عورت کو شک ہو نا کہ لڑکا کہیں شادی نہ کر لے دوبارہ تو عورت شادی سے پہلے اسے بانڈ لکھوا سکتی ہے لڑکی کہ تم شادی نہیں کرو گے, اور وہ پابند ہے کہ شادی نہیں کرے گا پھر دوسری, چاہے اس کی ضرورت ہو. یہ بھی اسلام کہتا ہے. تو اسلام نے تو بہت سارے حقوق دیے ہیں عورتوں کو, اور مردوں کو کہا ہے ان کی ذمہ داریاں ادا کرو, اس لیے فکر نہ کرو تم. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں شادی اور خاندان بنانے کو بہت اہمیت دی گئی ہے, تاہم ایسی کوئی واضح بنیاد نظر نہیں آتی جس میں شادی نہ کرنے کو صریحاً گناہ قرار دیا گیا ہو یا اس پر کسی سزا کا ذکر ہو. کیا اس بنا پر یہ خیال درست ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا گناہ گار ہوگا. آنسل نے فرمایا کہ تم لوگ میرے سے اگر تعلق ہے تو میری سنت پہ عمل کرو. میں نے شادیاں بھی کیں, میرے بچے بھی ہوئے, میری سنت پہ عمل کرو تو تمہیں فائدہ ہے. کہ یہی نہیں فرمایا تمہیں گناہ ہوگا یا تم عذاب میں ڈالے جاؤ گے. بعض مجبوریاں ہوتی ہیں, بعض شادی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو ہے نا گناہ ہوگا, اس کا میں نے ایک تفصیلی جواب بھی کہیں دیا, وہ دوبارہ میرا خیال چھپ جائے گا اخبار میں بھی, اس میں بھی تم پڑھ لینا. کوئی گناہ نہیں ہے شادی اگر نہیں ہے مجبوری کی وجہ سے, لیکن آن سلم کا یہ فرمان ہے نا کہ میری سنت پہ عمل کرو. اگر مجھ سے تعلق ہے تو وہ سنت تو یہی ہے پھر شادیاں کرنی. ٹھیک ہے, مجبوری نہ ہو تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور مجبوری ہو تو انسان اپنی مجبوری خود جانتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کوئی کسی کے دل میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا, مجھے کیا پتا تمہارے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ حضور. حضور میرا سوال ہے کہ آج کل کچھ اساتذہ یا لوگ جو میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں, جیسے حجاب یا خواتین کے حقوق. چاہے ہم کتنی ہی وضاحت اور اخلاق کے ساتھ بات کریں کہ اسلام نے عورت کو کس قدر شخصی آزادی اور حقوق دیے ہیں, لوگ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ایسی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ گھر سے میں آیا ہوں اور میرے گھر کی خبریں تم دے رہی ہو. اس کو اردو ورژن میں نے بتا دیا. تو میں کروں میں آیا تو سندیسے تم دمیں ہیں. یہ پنجابی کا محاورہ ہے. یعنی کہ جو میرا مذہب ہے, مجھے دین ہے, جو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے اس پہ میں عمل کر رہی ہوں, اس پہ میں خوش ہوں, تو تمہیں میری اس سے کیا تکلیف ہے. یہ صرف شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو ماحول میں شیطان پیدا کر رہا ہے. اور یہ تو شیطان نے آدم کی پیدائش سے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ میں انسان کو بھڑکاؤں گا, اور بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا تھا کہ چیلنج کیا تھا کہ تیری بات نہیں مانیں گے, میرے پیچھے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے پیچھے نہیں چلیں گے, بہت سارے لوگ نیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تم بھڑکاؤ ان کو, تمہیں مہلت دیتا ہوں. اس نے مہلت مانگی تھی, مجھے قیامت تک مہلت دے دے لوگوں کو بھڑکانے کی. آپ نے کہا حافظہ ہونا تم, قرآن شریف میں ترجمہ بھی سیکھا آتا ہو تو پھر یہ بھی لکھا پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے, لیکن تمہیں اور تمہارے جیسے لوگوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا پھر بعد میں. آخری زندگی تو آخر کی ہے نا. تو اس لیے ان سے کہو
کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں، تو تمہیں کہ اگر تمہارے چہرے سے ڈپریشن نظر آتا ہے پردہ کر کے حجاب پہن کے، تو پھر اس کے بعد وہ یہی کہیں گے اوپریسڈ ہیں. اگر تم ڈپریسڈ ہو تو لوگ اوپریسڈ سمجھیں گے، اگر تم ڈپریس نہیں ہو تو کوئی نہیں تمہیں سمجھے گا. تم کہیں گے تو اپنی خوشی سے کر رہی ہے ساری باتیں. تو تم لوگوں کو بتاؤ کہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، یہ اسلامی تعلیم ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا مذہب ہے، اس پہ عمل کرو. تو اگر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں جو قرآن کریم کی تعلیم ہے اس پہ عمل کروں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کمپلشن نہیں ہے اسلام میں. اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں نے نہیں ان باتوں میں عمل کر سکتی تو میں اسلام چھوڑ دیتی ہوں. تم اسلام مجھے قتل کرنے کو تو نہیں کہتا، ٹھیک ہے. اب مولویوں نے تو شور میں جایا ہوا نا کہ مرتد کی سزا قتل، مرتد کی سزا قتل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، کہ اگر لوگ دین سے پھر جاتے ہیں، قرآن شریف میں بھی آیا ہے نا، اگر لوگ دین سے پھر جاتے ہیں تو دوسرے لوگ جو لومات لائم سے نہیں ڈرتے، لوگوں کے باتوں سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا تمہارے لیے، اور نیک لوگ ہوں گے. تو اسے کہو اس میں کوئی سختی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ ماننا ہے کسی بھی کلب میں تم جوائن کرو تو اس کلب کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، ان کو فالو کرو گی تو ممبرشپ ملے گی، نہیں کرو گی تو نہیں ملے گی. تو اسلام بھی یہ کہتا ہے یہ میرا کوڈ آف ایتھکس اور کوڈ آف ڈائریکشن ہے، اور اس کو اگر تم عمل نہیں کر رہے تو پھر ٹھیک ہے، تم یا تو علیحدہ ہو جاؤ یا پھر منافقت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح لوگوں کو سمجھاؤ تو لوگ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو السلام علیکم. كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر عزيز. أما الآن فمع مقتطفات لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله من مسجد مبارك، والتي سرد فيها وقائع من حياة المسيح الموعود عليه السلام تظهر لطفه وكرمه. ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر میں کسی غریب عورت نے کچھ چاول چرا لیے. لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور شور پڑ گیا. حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت اپنے کمرے میں کام کر رہے تھے. شور سن کر باہر تشریف لائے تو یہ نظارہ دیکھا کہ یہ غریب خستہ حال عورت کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں تھوڑے سے چاولوں کی گٹھری ہے. حضرت مسیح موعود کو واقعہ کا علم ہوا اور اس غریب عورت کا حلیہ دیکھا تو آپ کا دل پسیج کیا. فرمایا یہ بھوکی اور کنگال معلوم ہوتی ہے، اسے کچھ چاول دے کر رخصت کر دو اور بھی دے دو، اور خدا کی ستاری کا شیوا اختیار کرو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب یہ واقعہ بیان کر کے لکھتے ہیں کہ اس واقعہ پر کوئی جلد باز شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ بات چوری پر دلیری پیدا کرنے والی ہے، کہ ایک چور ہے اس کو آپ دلیر بنا رہے ہیں. مگر دانا لوگ سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتا ہے کہ جب مال خود حضرت مسیح موعود کا اپنا تھا اور لینے والی عورت ایک بھوکوں مرتی کنگال عورت تھی، تو یہ چوری پر اعانت نہیں بلکہ حقیقتاً اطعام مسکین میں داخل ہے. حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے حالات میں جب کہ چوری کرنے والا بہت غریب ہو اور انتہائی بھوک کی حالت میں کوئی کھانے کی چیز اٹھا لے تو اسے سارق نہیں گردانا بلکہ چشم پوشی سے کام لیا. یہ ہیں اپنے آقا کی کامل اتباع کے نمونے. اللہم صلی علی محمد وعلی عبدک المسیح الموعود وبارک وسلم. هكذا نأتي إلى نهاية نشرتنا، كما يمكنكم متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة، وإلى أن نلقاكم في أنشطة جديدة. لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني